میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، آپ سب سے میری التجا ہے، درخواست ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کریں۔ جس بھائی کی بھی نماز کی جماعت نکل گئی ہو، یا سفر میں ہو یا کسی عذر کی وجہ سے عشاء کی جماعت نکل گئی ہو، تو وہ کوشش کرے کہ سونے سے پہلے 4 رکعت فرض نماز عشاء کے اور 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ اور 3 رکعت وتر نماز واجب عشاء کے پڑھ کر سویا کریں۔ تو جو بندہ بھی، جو مسلمان بھائی بھی یہ نماز عبادت کر کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو آدھی رات کی عبادت کے برابر کاؤنٹ کریں گے۔ آدھی رات کی عبادت کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس نے بھی نماز نہیں پڑھی تو وہ کوشش کر کے عشاء کی نماز ابھی پڑھ لیں۔ ابھی رات کا تقریباً 12-1-2 بج رہے ہیں پاکستان کے وقت کے حساب سے، کراچی کے وقت کے حساب سے۔ اس کے علاوہ دنیا میں عرب امارات کنٹری میں، اس کے علاوہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں تو ابھی عشاء کی نماز ہونے والی ہوگی، تو وہ تمام مسلمان بھائی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب 27 نمازوں سے زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے تو کوشش کریں کہ نماز کو ٹائم پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اگر کسی کی جماعت نکل جاتی ہے تو وہ انفرادی نماز پڑھ لے، جہاں بھی، جس گھر میں، جس محفل میں، جس دفتر میں، جس علاقے میں 2-3 لوگ ہوں تو وہ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، نماز ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ایک فرض ہے اور عمل ہے۔ اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اور مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ وہ تمام انسانوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، قرآن مجید سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی دعوت دیں، کیونکہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی دنیا بھی بہت اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنا کے رکھی ہیں۔ جنت ایک بہت ہی اعلیٰ خوبصورت مقام ہے، دوزخ ایک بہت ہی برا خطرناک مقام ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری سانس تک مرنے سے پہلے دین اسلام میں آ جائیں، دین کو قبول کر لیں اور اپنی دنیا کی تمام گناہ، غلطیاں، برائیاں اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلم وسلموا تسلیما، صلی علیہ وسلم تسلیما۔ تو میرے ساتھ دوستو، بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیں۔ تو اس لیے میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔
تو جو جس مسلمان بھائی نے یہ کلمات سنے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک دفعہ درود ضرور پڑھ لیں۔ چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اس سے بڑا درود ہے ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو بھی اس درس کو سن رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ آج سے اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک، تمام انسانوں تک پہنچائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، حلال حرام کو سمجھیں، گناہ کو سمجھیں، زنا کو سمجھیں، سود کے بارے میں سمجھیں، ٹھیک ہے، جو بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو آگے بڑھ کے کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صحت دے، سب کے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، سب کو ہدایت و تقوی والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر برے وقت سے، ہر برے شر سے، ہر برے دشمنوں سے، پاکستان کی تمام روئے زمین کے مسلمان کنٹری کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔